الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جو سورت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کو سورہ آل اخلاص کہا جاتا ہے۔ آل اخلاص کا مطلب ہے خالص کر دینا کسی چیز کو، مخلص ہو جانا، ملاوٹ سے پاک کر دینا۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مکمل طور پہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بھی بات اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق بھی بات ہے۔ اس ایک سورت کا مقام، مرتبہ، عظمت اتنی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے مطابق اس ایک سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم عقائد کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کریں کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمارا جو اسلام کا عقیدہ ہے، اسلام کے عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، یہ 6 عقیدے بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان نے لازماً ان پہ ایمان لانا ہے، اور اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ عقیدہ عقد کی جمع ہے اور عقد سے ہے۔ عقد کا معنی، عقد ایک اس کا مصدر ہے، اور عقیدہ اس سے مشتق ہے، اور عقیدہ کی جمع عقائد ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا، کسی چیز کو باندھ دینا۔ ہماری آج کی زبان میں کسی چیز کو سیل پیک کر دینا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک عقیدے پر پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی دوسرے نظریات کو نہیں دیکھتا۔ اور عقیدہ ایسے پختہ اور اٹل نظریات کا نام ہے کہ جن نظریات پر، جس موقف پر انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اسے قربانی بھی دینا پڑے اسی عقیدے کی خاطر دیتا ہے، اسے مصیبتیں جھیلنا پڑے اسی عقیدے کی خاطر مصیبتیں بھی جھیلتا ہے، اس کی خوشیاں، اس کی پریشانیاں، اس کی زندگی کے معاملات اسی عقیدے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور عقیدے کی مثال ایک بیج کی مثال ہے۔ آپ زمین کے اندر جو بیج بو دیتے ہیں نا، وہی فصل نکلے گی، وہی پودا نکلے گا۔ اگر آپ نے زمین میں گندم کا بیج بویا ہے، اس سے کبھی چنے کا پودا نہیں نکلے گا۔ اگر آپ نے چنے کا بیج بویا ہے تو کبھی اس سے مسور کا پودا نہیں نکلے گا۔ آپ نے جو بیج بویا ہے وہی پودا نکلے گا، اور سائنس آج یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ ایک بیج ہے نا، چھوٹا سا بیج ہے، سرسوں کا بیج لے لیں، کتنا چھوٹا بیج ہوتا ہے، جلدی سے انسان ہاتھ میں پکڑ بھی نہیں سکتا، لیکن چھوٹے سے بیج کے اندر بھی اس کی ساری خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کائنات کے رب نے اس کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے نا، وہ سافٹ ویئر بتاتا ہے کہ اس پودے کے اندر سے، اس بیج کے اندر سے کتنا بڑا پودا نکلے گا، اس کے پتوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے پھول کا کلر کیسا ہوگا، اس کے اندر پھل کتنا آئے گا، اور کتنی دیر تک وہ پودا صحیح سلامت رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ اس چھوٹے سے بیج کے اندر
اس کی ساری ہسٹری لکھی ہوتی ہے، کائنات کے رب کا نظام کتنا کمال کا ہے، لیکن انسان کے دماغ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی پوری ہسٹری لکھ دی ہوئی ہے، البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح سمجھ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ درست نہیں ہے، جیسے آج کل آپ دیکھتے نا سائنسدان ایک پودے سے دوسرا پودا تیار کر رہے ہیں، آپ پہلے کبھی دیکھا کرتے تھے امرود ایک ہی قسم کا ہوتا تھا، اب کئی قسم کے امرود ہیں، یہ مالٹا آنے والا ہے، اس کی کتنی اقسام بن گئی ہیں، یہ موسمی ہے، یہ گریٹ فروٹ ہے، اور یہ جناب اس میں سے وہ کنو مالٹا آ گیا، اور یہ فروٹر آ گیا، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں اس سے بن گئی ہیں۔ یہ سارے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کے سافٹ ویئر کو چینج کرنے سے، اس پہ تحقیق کرنے سے۔ اگر کسی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کے سافٹ ویئر کو چینج کرنا پڑے گا، اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کا عقیدہ پہلے سے ٹھیک ہے اس کو مزید پختہ کرنا ہوگا تاکہ اپنے نظریات پہ زندگی بسر کرے اور اپنے نظریات پہ کوئی سمجھوتا نہ کر سکے۔ اصل میں یہ بات کیوں کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ سمجھیں کہ اس بات کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارے بابی ہیں، سارے اہل حدیث عقیدے کے پکے اور پختہ ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الشرک اخفا من دبیب النمل، چونٹی چلتی ہے نا، کبھی آج تک کسی نے چونٹی کے قدموں کی آواز سنی؟ کوئی بڑی کمال کی وہ سننے کا سماعت کا آلہ بھی استعمال کر لیں اور چونٹی کے پاؤں کے ساتھ وہ ہینڈ فری بھی لگا دیں کہ چلے میں تو سنوں گا اس کے پاؤں کی آہٹ، آج تک کوئی چونٹی کے پاؤں کی آہٹ سن سکا؟ جس طرح چونٹی کے پاؤں کی آہٹ کی آواز نہیں آتی، اس کے قدموں کے چلنے کی آواز نہیں آتی، وہ جتنا چھپی ہوئی اس کی چال ہے، کائنات کے محبوب نبی فرماتے ہیں شرک بھی اتنا چپکے سے آتا ہے، شرک کا بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے دل کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ تو آج کی ہماری بات عقائد میں سے، اور دوسری بات یہ موضوع شروع کرنے کا مقصد یہ تھا، آج میری امت کا نوجوان، امت مسلمہ کا نوجوان جو لبرلزم کا نام لے کے اپنے رب کا بھی انکاری ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، رب کے رسولوں کا انکار کر رہا ہے، قیامت کے دن کا منکر ہے، قبر کے حالات کا منکر ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اس نوجوان کو کس نے سنبھالنا ہے؟ اس کو راہ راست کی طرف کون لے کے آئے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے عقیدہ توحید پر بات کریں گے۔ عقیدہ توحید کا آج سادہ سا مفہوم آپ کو بتاؤں گا، باقی ساری بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی، لیکن آج ہم نے ایک سادہ سا اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اور اگلے لیکچر میں میں آپ سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ آپ احباب اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، وہ بھی آیا کریں۔ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرما دیں، اور اس کے ثمرات جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ دکھا دیں۔ عقیدہ توحید کا سادہ سا مطلب ہے، توحید کا معنی ہوتا ہے کسی کو اکیلا تسلیم کر لینا، کسی کو اکیلا مان لینا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب توحید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس عقیدے کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، لیکن یہ مفہوم مکمل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں اکیلا تسلیم کرنا، تین چیزیں۔ میں نے کتنی چیزیں بیان کی؟ تین۔ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ دہرا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں اکیلا تسلیم کرنا۔ ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود۔ صفات کیا ہے؟ اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، وہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے، اور افعال اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً اللہ کے بھی افعال ہیں، اللہ کے بھی کام ہیں،
ورنہ کائنات ایسے نہیں بن گئی، کائنات کا نظام ایسے نہیں بن گیا، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کو دیکھنا ہوگا ذات کے حوالے سے، 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے۔ بسا اوقات دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی ربوبیت کا نظام نہیں ہے، دنیا میں صرف ایک اللہ کو نہیں، کسی بھی معبود کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی رب کا نظام نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ ہندو تو کہتا ہے برہما نے بنا دی ہے، اور یہ جو ہم مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے بنا دی ہے۔ تو لہٰذا بنانے والا کائنات کو کون ہے؟ بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ پوری کائنات ایسے نہیں بنی۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، دہریہ قسم کے لوگ، اچھا یہ سارا کام کیسے ہوا؟ کہتے ہیں یہ سارا کام جو ہے نا یہ خود بخود ہی ہو گیا ہے، ایک سسٹم چلا بس خود بخود ہی ہو گیا سارا نظام، کائنات بھی خود ہی بن گئی، آسمان خود، ایک بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے آج سے کئی ہزار سال، کئی اربوں سال پہلے یہ دھماکہ ہوا تھا جس میں پوری کائنات مارز وجود میں آ گئی، اور وہ پوری کائنات آج تک ترقی کرتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ زمین خود بن گئی، آسمان خود بن گئے، یہ چاند ستارے سورج خود بن گئے، سیارے خود بن گئے، زمین کے اندر پہاڑ خود بن گئے، یہ جناب ندی نالے دریا سمندر خود بن گئے، سارا نظام خود ہی بنا ہے۔ اسی لیے ہمیں عقیدے کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے۔ صحت اس کی کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا ایک دہریے نے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا، کہتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، سارا نظام خود ہی ہوا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ اگر کوئی میرے سوالوں کا جواب دے دے گا نا تو میں اس کی بات کو تسلیم کروں گا، اس کے مسلک، اس کے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ کہا سوال کیا تمہارا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، اگر کوئی چلانے والا تو ثابت کرو ذرا اس کو۔ لوگ آتے اس کو قرآن کہتے پڑھ کے سناتے، وہ کہتا بھائی میں مسلمان ہی نہیں، میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس کو حدیثیں پڑھ کے سناتے، وہ کہتا میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، کیسے مجھے تم ملا سکتے ہو؟ بات کرتے کرتے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی عالم ربانی تھے، جو بھی تھے، سوال کا جواب بڑا کمال کا دیا انہوں نے۔ جب اس کا سامنا ہوا نا تو کہنے لگے کہ میں آج تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، وقت مقرر کر، فلاں دن ٹائم مقرر کر، اس موقع پہ جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، دن مقرر ہو گیا، ٹائم وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں یہ مناظرہ ہوگا، آپ اپنے دلائل دیں گے، میں اپنے دلائل دوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اب یہ عالم ربانی، یہ اللہ والا جان بوجھ کے اس وقت میں لیٹ پہنچا۔ وہ بندہ بڑا تپ گیا، کہنے لگا تسی بڑے بڑے مسلمان جے، وعدے کی پابندی نہیں کی تم نے، وقت مقررہ پہ پہنچے نہیں تم۔ اس عالم ربانی نے جواب دیا، کہنے لگے میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا نا تو میرے رستے کے اندر ایک دریا آتا ہے، میں نے دریا تو کراس کرنا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات کہ دریا میں کشتی کوئی موجود نہیں تھی۔ میں کنارے پہ کھڑا ہو گیا، انتظار کر رہا تھا کشتی آئے گی، دریا کراس کروں گا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اچانک میں نے دیکھا وہ درخت جو میرے سامنے تھا نا وہ درخت گر گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، درخت خود ہی گر گیا۔ اچھا خیر درخت گرا، اب اس درخت نے کٹنا شروع کر دیا، خود ہی کٹا، وہ اس کے تختے بن گئے، وہ تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، اس کے کشتی بن گئی، وہ کشتی دریا میں اتری۔ میں نے کہا لو کشتی آ گئی ہے، میں جلدی سے کشتی میں بیٹھا، کشتی خود ہی چلنا شروع ہو گئی، اگلے کنارے پہ مجھے اس نے اتار دیا۔
وہ دہریہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے مولانا دماغ ٹھیک ہے، کبھی آج تک کشتی خود بنی، کبھی آج تک خود چلی؟ اس نے کہا پھر دماغ میرا تو ٹھیک ہے، تیرا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی اور چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، تو پوری کائنات کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر بن کیسے گیا اور کسی چلانے والے کے بغیر چل کیسے گیا؟ اسی لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے سارے کا سارا نظام قائم کیا ہے، پوری کائنات کا نظام قائم کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے آسمان کو بنایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے کشتیاں بنائی جس پہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان سے پانی نازل کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا، تمہارے لیے پودے اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے۔ پھر زمین پر میں نے چوپائے پھیلا دیے، کچھ 2 ٹانگوں والے، کچھ 4 ٹانگوں والے، کچھ انسان ہیں، کچھ دوسرے حیوان ہیں۔ میں نے پوری زمین ہی بھر دی ان سب سے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا؟ آسمان و زمین کے درمیان میں نے بادلوں کو مسخر کر دیا، وہ وقت کے اور ضرورت کے مطابق بارش نازل کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام میں نے قائم کیا ہے۔ میرے بندو، اگر تمہارے پاس عقل موجود ہے تو ان نشانیوں سے سمجھ جاؤ کہ ان چیزوں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ ان نشانیوں سے، عقل سے فیصلہ کرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان بھی بنا، زمین بھی بنی، رات آتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہے، کبھی رات کبھی دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سارے نظام کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ کیوں؟ عقل والے سمجھ جاتے ہیں اس سارے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اپنے آپ نہیں چل گیا۔ لہٰذا آج کے لیکچر میں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور اللہ کی ذات کے حوالے سے ہماری 4 باتیں ہونی ہیں، جن میں سے ابھی میں نے 1 کی ہے، 3 باتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دل جمی کے ساتھ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد پہ ہمیں مزید پختہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ملک پاکستان کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری ملت اسلامیہ کو عزت اور بلندی اور شان و شوکت والی زندگی عطا فرما دے۔ وہ شان و شوکت کبھی جو مسلمانوں کا شعار ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دوبارہ پھر عطا فرما دے۔ ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پہ وبال اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔